السلام علیکم دوستوں سورۃ الکہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا جو کہ اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا، جبکہ وہاں پر موجود جو اصحاب کہف تھے قرآن کے مطابق ان کی کروٹیں بدلی گئی تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو، جبکہ قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ ان کا کتا اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی بیٹھا رہا۔ کیا ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے کتے کا جسم کیوں خراب نہیں ہوا؟ اس راز کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے یہ نسخہ اس کے ہاتھوں سے لے تو لیا، لیکن یہ سوچ کر کہ اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد میں اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، اکتاہٹ کی وجہ ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن سا محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر دل میں خیال آیا دیکھوں تو صحیح آخر اس میں ہے کیا۔ میں نے وہ نسخہ کھولا تو میرے سامنے سورۃ الکہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں اور ان کا ترجمہ جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں۔ اور دوسری آیت کا مفہوم یوں ہے، اور آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوتے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں یہ کہا گیا کہ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے، کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بات بدیہی ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں، ضروری ہے کہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیت کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے کہ کروٹ لینا بھی ضروری اس لیے ہے کہ ایک ہی کروٹ پر پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیرت زدہ کیا ہے وہ ان سب کا کتا ہے، جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 300 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ زخم لگے نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیت کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسے قسم کا کوئی مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتنے برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ اس معجزاتی آیت کریمہ نے اس المانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور یوں وہ ڈاکٹر مسلمان ہو گیا۔ دوستوں ہمیں اس المانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیران کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا۔ اس ڈاکٹر نے نہ صرف پڑھا بلکہ سمجھا، تحقیق و تدبیر کی اور غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم مسلمانوں نے سورۃ الکہف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتے کا ایک حال میں بیٹھے رہنا، اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں نہیں لی؟ آخر اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں تدبیر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔